اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، اور آگے ارشاد ربانی ہے یستفتونک فی النساء، اور دریافت کرتے ہیں تجھ سے عورتوں کے بارے میں۔ اب ان آیات میں اہل ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، خاص طور پر خواتین کے جو مسائل ہیں، مطلب جو یتیم بچیاں ہیں یا بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا نکاح کے معاملات ہیں، اس پر کچھ سوالات ہیں مسلمانوں کی طرف سے، تو مزید وہ وضاحتیں طلب چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا، اے نبی یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دے اللہ حکم دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے کہ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں وضاحتیں بتاتا ہے اور فتویٰ بھی دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی الیتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان ینکحن والمستضعفین من الولدان، اور جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تم پر قرآن میں جو کہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں، نہیں دیتے تم ان کو جو مقرر کیا گیا ان کے لیے، اور تم نفرت کرتے ہو ان سے کہ اس سے نکاح کرو جو کمزور بچیوں کے بارے میں ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہیں یتیم عورتوں کے بارے میں یا لڑکیوں کے بارے میں حکم سنایا جا رہا ہے کتاب میں سے، تو تم نہیں دیتے ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ تم سوچتے ہو بغیر مہر کے ہی یتیم بچی تھی اور آپ نے اس سے شادی کر لی، تو تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ تم بغیر مہر کے ہی اس سے نکاح کر لو، کہ کون اس کی طرف سے مجھ سے مہر کے بارے میں سوال کرے گا یا مجھ سے طلب کرے گا یا پوچھ گاچھ کرے گا، اور چاہتے ہو کہ اس سے وہ نکاح بھی کر لوں۔ اسی طریقے سے بچے ان کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، اگر تم یہ کرو گے تو ان کے ساتھ سراسر تم ظلم کرو گے۔ ان تقوموا لیلیتامی بالقسط، اور اس بارے میں تم قائم رہو یتیم کے حق میں انصاف پر۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکامات آگے بتائے ہیں کہ یتیم کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، تو اس پر تم قائم رہو۔ اگر تم اس سے ہٹتے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کو تم خود دعوت دیتے ہو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیم، جو کچھ بھی تم کرو گے خیر سے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تم کرو گے خیر سے کرو گے تو اللہ اس سے خوب واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ احکام ہیں اس میں بنیادی ہدایت دے دی گئی ہیں، اور اس میں اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون ہے جو اس کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ خلوص دل سے جو بھی کر رہا ہے سچی نیت سے کر رہا ہے، صاف نیت سے کر رہا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے کہ گج ادائی کے یا بے رخی کا، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، خاص طرح کی صلح۔ پہلے آیت جو گزری ہیں اس میں عورتوں کے بارے میں آیا تھا کہ وہ مرد کی نافرمان ہوتی ہیں، ضد کرتی ہیں، حکم کی نافرمانی کرتی ہیں اور کہنا نہیں مانتی۔ اب اس آیت میں
مرد کے بارے میں آ رہا ہے۔ مرد ہو سکتا ہے کہ عورتوں پہ ظلم کر رہا ہو، ان کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، شوہر اپنی برتری کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہو، تنگ کرتا ہو، مارتا ہو یا دوسری طریقے سے ستاتا ہو، کہ جو اکثر و بیشتر ساری ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں ہیں جو ہمارے ہو رہی ہیں آس پاس، اور عورتیں اس میں پستی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اب وہ اس کی طرف مائل بھی نہیں، نہ اس کا دھیان ہے، یعنی اس کی طرف وہ غیر متوجہ ہو رہا ہے، یا دوسری عورت یا دوسری بیوی کی طرف اس کی توجہ ہے، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملے کو حل کر لیں، چاہے خلاہی کی صورت میں کر لیں۔ والصلح خیر، صلح بہتر چیز ہے، صلح اچھی چیز ہے اگر دونوں بیٹھ کر لیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور سامنے کر دیے گئے نفوذ حرص کے، اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور احتیاط رکھو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں البتہ انسانی نفس ہے جو اس پر لالچ مسلط رہتا ہے۔ مرد چاہے گا کہ میرا پورا وہ جو مہر ہے وہ واپس کر دے، اور عورت چاہے گی مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو اسے اصولاً مہر واپس کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تم نیکی کرو، یعنی کہ کون؟ مرد، اگر تم نیکی کرو کیونکہ تم مرد ہو، مردانگی کا ثبوت دو، تو اس معاملے میں نرمی کرو اور ان کو زیادہ حق رکھو، یعنی کہ عورت کا زیادہ حق رکھو، تو تم تقوی کی روش اختیار کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی بھی ہم نے چند آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید پہ آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔